الحكيم الصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم قابل قدر سامعین مکرم معزز و محترم و محتشم و مکرم پیر بھائیو یاران طریقت برادران اسلام، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر ناز کرنے والے پروانوں، حضور والا شان کی موجودگی میں چند ایک معروضات الہ العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے تفعیل اور حضور کی یال کے وسیلہ جمیلہ سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جو دلوں کے غم مٹاتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے، جو دلوں کے غم مٹاتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے، جو نگر اجڑے بساتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے، اسی نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، جو اللہ سے ملاتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے، اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، جو بڑی خوشبو میں لاتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے علیہ السلام، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے وہ سوہنا نام ایسا ہے۔ قرآن کریم کے جڑے الفاظ تلاوت کیتے بس یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے قرآن کریم نے یاد کروایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور حضور کی یاد وہ عظیم یاد ہے جس کی بدولت یہودیوں نے بھی کمایا ہے۔ یہودی بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور حضور کی یاد پیش کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور شیخ کریم کا مرشد اعظم کا سب سے بڑا عظیم درس یہ ہوتا ہے کہ یاد مصطفیٰ کے ساتھ منسلک کریں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسباق میں اور ہماری گھٹی میں ہماری تربیت میں شامل ہے کہ کوئی آ کے شکایت کرے حضور جادو ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اللہ کو یاد کر، مالک مہربانی فرمائے گا۔ دوسرا آتا ہے حضور غربت نے بڑا گھیر لیا ہے، وسائل نہیں رہے، مشکلات چڑھ آئی ہیں، تب بھی سبق وہی ہے کہ یاد مصطفیٰ اپنا لے، اللہ تیرے پہ مہربانی کرے گا۔ کوئی بیماری کا علاج مانگنے آیا، حضور بیمار بڑا ہو گیا، مفلوج ہو گیا، جسم کمزور پڑ گیا، طاقت اور استطاعت نہیں رہی، تو سبق پھر وہی ملتا ہے کہ میاں نمازیں پڑھ، یاد مصطفیٰ قائم کر لے، حضور پہ درود و سلام پڑھ، مالک مہربانی فرمائے گا۔ حتیٰ کہ ایک شخص حضور کی کچہری میں آ پہنچا، کہنے لگا حضور مجھے رات ڈر لگتا ہے، آپ مجھے تھاپڑا مار دیں، میرا ڈر دور ہو جائے گا۔ حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک عظیم سبق دیا ہے، فرمایا نمازیں پڑھا کر تیرا ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ کا مقصد ہی یہ ہے کہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل، اتم اور مکمل ہو جائے۔ تو شیخ کا مقصد یہی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے بارگاہ نبوت سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور کبھی کسی پیر نے، کسی سلسلہ کی شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا نعوذ باللہ کہ نبی میرے جیسا ہے۔ جتنا شیخ عظیم ہوتا جاتا ہے اس بارگاہ میں اتنا نیچا ہوتا جاتا ہے، اتنا جھکتا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے جو الفاظ پڑھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور شیخ کی زیارت کے بعد، شیخ کی کچہری کے بعد، محفل کے بعد، صحبت کے بعد، بیعت کے بعد اگر یاد مصطفیٰ نہیں آئی تو جانو کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اگر شیخ کریم نے اپنی خوشبو سے، اپنی تربیت سے، اپنی زبان سے، اپنی ملاقات سے، اپنے لنگر سے یاد تازہ کر دیا ہے تو یقین فرماؤ ہم اس خزانے میں شامل ہو گئے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔
قرآن کریم نے گواہی دی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مفسرین نے فرمایا نازلت فی بنی قریظہ والنذیر كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل مبعثہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہودیوں کے پاس ایک حربہ تھا، قرآن نے وہ بیان کیا۔ کرتے کیا تھے کہ انہم كانوا اذا اشتد الحرب بینہم وبین المشرکین، یہودیوں میں اور مشرکین میں جب جنگ شدید ہو جاتی، یہودیوں کو لگتا کہ آج مشرکین ہمیں قتل کر دیں گے، یہودیوں کے گھوڑے کام نہ آتے، سپہ سالار کام نہ آتے، ترکیبیں غلط ہو جاتی، بہادر دل توڑ دیتے، تو یہودیوں کے پاس ایک نسخہ تھا، وہ تورات شریف لا کے میدان جنگ میں رکھتے تھے۔ وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى مَوْضِعِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تورات کا وہ صفحہ کھولتے، وہ ورق کھولتے جہاں محمد عربی کی نعت بیان ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر زمان، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں جسے تو نے نبی آخر زمان بنا کے بھیجنا، ان تنصرنا اليوم علی عدونا، تو مالک مہربانی کر آج مشرکین پہ ہمیں فتح دے۔ بس حضور کا وسیلہ آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں فَيُنْصَرُونَ، ادھر دعا مانگتے تھے کہ مشرکین پہ ہمیں غلبہ دے، اور وہ چیزیں جو نکارہ ہو چکی تھی، گھوڑے کام نہیں آ رہے، جوانوں کی بہادری کام نہیں آ رہی، جرنیلوں کی ترکیبیں غلط ہو گئی ہیں، حوصلے پست ہو گئے ہیں، بس حضور کے وسیلہ کا نام اور حضور کا کرم اور حضور کا اسم پاک جب اس دعا میں شامل ہوا تو وہ گھوڑے بھی کام آ گئے، وہ ہتھیار بھی کام آ گئے، وہ جوان بھی کام آ گئے۔ تو جہاں نکارہ کارآمد بنتے ہیں وہ محمد عربی کی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی حضور کے وسیلہ سے مانگے اور اللہ عطا کر دے، اور محمد عربی کا غلام حضور کے وسیلہ سے مانگے اور خالی رہ جائے؟ حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں کہ بنا کام بھی بگڑ جاتا ہے نادانی میں، اور کبھی ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، اور جن کی کشتی ہو محمد کی نگاہ بانی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط اتنی اوقات جاننے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں اور حضور کا امت مسلمہ پہ کرم کتنا ہے۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعظم ہے، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، رومی فوجوں کا تعاقب کیا تو انہوں نے درمیان میں دریا پڑا، انہوں نے دریا بحری بیڑوں کے ذریعے عبور کر لیا، دوسری طرف نکل گئے، مسلمان اس طرف کھڑے رہ گئے۔ تو کیا مسلمان کھڑے رہ جاتے اگر بیڑے نہیں تھے؟ تو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ جنگ قادسیہ کا واقعہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار اعظم ہے، رومی فوجوں نے دریا عبور کر لیا، دوسری طرف سے انہوں نے نعرے بازی کی، تو مسلمانوں کے کیا حوصلے پست ہو جاتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا سے مخاطب ہوئے، کیا دریا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو راہ دیا تھا، فرعونیوں سے بچایا تھا، اور آپ نے فرمایا سارے بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار نہیں تھے، تو نے پھر بھی راہ دیا تھا۔ آپ دریا سے مخاطب ہوئے، اور دریا تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم ہمیں راستہ دے، اور ہم محمد عربی کے نام فرمان نہیں ہیں، میرے ساتھ سارے محمد عربی کے فرما بردار ہیں۔ 10,000 نے لشکر عبور کیا، دریا آڑے نہیں آیا تھا، دریا رکاوٹ نہیں بنا۔ دوسری طرف نکلے تو آپ نے اپنے پوچھا، مجاہدین سے پوچھا، صحابہ و تابعین سے پوچھا، کسی کا کچھ غرق تو نہیں ہو گیا؟ ایک لمحے کے سکوت کے بعد ایک مجاہد عرض گزار ہوئے، حضور آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے بتانا ضروری ہے، میرا ایک لکڑی کا پیالہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا تھا، خبر نہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یہ دریا میں گرا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بتایا ضرورت کوئی نہیں ہے، میرے ایک پیالے کے لیے 10,000 کا لشکر کھڑا رہے گا۔ تو یہ بڑے لجپال ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں نا، بڑے لجپال۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دریا سے مخاطب ہوئے کہ میرے قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے وہ زیور بھی غرق نہیں کیے تھے جو فرعونیوں کے زیور تھے بنی اسرائیل کے پاس، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا پیالہ رکھ لیتا ہے۔
مجھے پیالہ واپس کر، نہیں تو کچہری مصطفیٰ میں تجھے رسوا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں پانی میں بھنور پڑتا ہے، پیالہ اچھلتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے پہ کھڑے ہیں، پیالہ قدموں میں گرتا ہے، آپ پیالہ بلند کرتے ہیں پہچان کے لیے کہ تیرا پیالہ ہے۔ آپ نے پیالہ بلند کیا تو صحابہ کرام میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور یقین فرماؤ آج جتنی مشکلات ہیں، جتنی بے چینی ہے، جو فسادات ہیں، جو ناچاکیاں ہیں، جو گھریلو جھگڑے ہیں، جو مالی مشکلات ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے بڑے آقا کے غلام ہیں اور آقا کی تعلیمات کیا ہیں۔ تیرے حالات سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کسی مشکل کا آسان ہونا۔ تیرے حالات سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کسی مشکل کا آسان ہونا۔ اور سارے عالم پہ تیری حکومت ہو اے مسلم، تو اگر سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ اور شیخ کریم کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے کہ ہم کس آقا کے غلام ہیں۔ الہ العالمین آج کی اس محفل کو، اس کچہری کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت، ہمارے مرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ بالخصوص